کہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے بنے ہوئے تھے کہ جس میں ہم سب ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، میں گناہ کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ میں سورہ حجرات کی آیات سے شروع کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 11 بلکہ، ٹھیک ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ تمسخر کریں مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں تمسخر کریں عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے القاب، برا نام ہے فسق الایمان لانے کے بعد، اور جو نہ کرے توبہ تو وہ ظالم ہی ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پر یہ یوز ہو رہی ہے، میں عربی میں بھی کہیں تو پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اور اس سے آیت نمبر 12 میں ہے جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، بچتے رہے ہو بہت گمان کرنے سے، بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، اور نہ ٹٹولو اور نہ غیبت کرو تم میں سے کسی کی۔ کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ تو تم ضرور کراہت کرو گے اس سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے یہ آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے آج کل۔ دکھ اس بات کا، دیکھیے، میرے آپ کے درمیان اختلاف رائے ہونا غیر یقیناً مکمل طور پر ایک اسلامی فعل ہے، بلکہ بہت ہیلدی فعل ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف رائے ہوا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر نے 2-3 دفعہ جب اختلاف رائے کیا تو قرآن میں حضرت عمر کی اوپینین کی اللہ نے زیادہ اس کی ویلیو رکھی، ٹھیک۔ سو اختلاف رائے ایک اچھی چیز ہے، بٹ اختلاف رائے میں کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خاص طور پہ عورتیں، ان کا تمسخر اڑائیں؟ ہم مرد ہو کر ان کا تمسخر اڑائیں؟ عورتیں تو چلے اڑائیں، ان عورتوں کو عورتوں سے منع کیا گیا تو مردوں کو بھی تو منع کیا گیا۔ ہم ان کے ساتھ ان کی شکل و صورت، اور کون سی شکل و صورت؟ وہ جس کو المصور نے بنایا ہے۔ اچھا، مجھے یہ، میں نے گروپ میں بات لکھی، بڑے گروپوں میں چل رہا ہے، مجھے بہت سے گروپوں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ یار آپ کا اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے، آپ سیاست کے اوپر اختلاف کرو، آپ ان کے کاموں کے بارے میں بات کرو، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی شکل، صورت، ان کی پرسنل لائف، وہ پرسنلی جو بھی کر رہے ہوں۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 6 ایسے مواقع ہیں جن میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سے سب سے پہلا، جب کوئی انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کرنا چاہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کس سے؟ جج سے، یا کسی ایسے شخص سے جو اتھارٹی رکھتا ہو، جو اس کا کوئی حل نکال سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ ایک ایسی چیز، کسی ایسے بندے کو ایسی غلطی، خامی ہونے والی کوئی ایسی بتائی جائے جو اس خامی کو ٹھیک کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں نے اس دوسرے بندے کی برائی نہیں کرنی بلکہ اپنی مسئلے کو حل نکلوانا ہے۔ پھر کسی عالم سے فتویٰ لینے کے لیے آپ کسی کے بارے میں اس سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے بچانے کے لیے، کسی مسلمان کو دوسرے فتنے سے بچانے کے لیے، کسی ایسے شخص سے بچانے کے لیے جو کہ اس مسلمان کے یا اور مسلمانوں کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ اچھا، لیکن اس میں آپ نے بڑی ہی ایمانداری سے کرنا ہے، اور اس میں جو جن چیزوں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہے شادی،
کاروبار، ٹھیک ہے، اور کوئی امانت کسی کے پاس آپ نے رکھوانی ہو، تو اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر یہ نہیں ہے کہ عمومی طور پر عام کوئی بہت بڑی چیز کے لیے ہر چیز کے لیے کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اچھا، پھر ایسا شخص جو کھلے عام گناہ کر رہا ہو اس کی بات آپ کریں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر جو چھٹا ہے، کسی بندے کے بارے میں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہو کہ یار یہ، اور ہم کہیں نام رکھے ہوتے نا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کو یاد رکھیے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جیالوں، ورکروں، والنٹریوں، سب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہنا ہوں نا یار وہ جس کا وہ جو موٹا ہے نا، وہ موٹا کون ہے یار یہاں پر؟ اب وہ موٹا کون ہے یہ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جاننا تھا کہ وہاں کا وہ موٹا شخص جس کے بارے میں اس علاقے میں اس کو موٹا کہا جاتا ہے وہ کون ہے، تو آپ نے یہ سوال پوچھا، یہ غیبت میں نہیں آئے گا شاید، واللہ عالم، جتنا میرا علم ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں نے جو نوٹس اپنے بنائے ہوئے اسی کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے اس کے موٹاپے کا مذاق اڑانا ہے، اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس موٹے شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی میرے پاس اس کا اصلی نام موجود نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔